غنی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سمیت دیگر ناراض ایم پی ایز کے 3 بڑے تحفظات کیا ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کی حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیں میڈم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ناراض اراکین ہے ہی نہیں ہیں. یہ ہم بار بار کلیریفائی کر چکے ہیں کہ ہم کسی سے ناراض نہیں ہیں. ہمارے صرف یہ تحفظات تھے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو رہی، تو ہم لائک مائنڈڈ ایم پی ایز بیٹھ کے ہم نے عمران خان رہائی تحریک قائم کی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سب کو آن بورڈ لیں تاکہ ایک پریشر ہم بنا سکیں اپنی صوبائی حکومت پہ بھی، اپنی صوبائی تنظیم کے اوپر بھی اور اپنی مرکزی تنظیم کے اوپر بھی، کہ آپ سارے بیٹھ کے کیوں نہیں ایک ڈیٹ جو ہے وہ آپ ہمیں دیتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، تاکہ ایک مثبت پیش رفت سامنے آ سکے. بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کو علاج معالجے کی صحیح سہولیات اچھے ہاسپٹل میں میسر نہیں کی جا رہی، ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. ان کی بہنیں وہاں پہ بیٹھی رہتی ہیں، ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. گرمی، سردی، بارش، برسات ان پہ ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان کو گھسیٹا جاتا ہے اور کوئی اس پہ نہیں ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں ان کے اسپیڈی ٹرائل کیے جائیں. تو بیسیکلی 3 پوائنٹ یہ ہے ہمارے کہ نمبر 1، خان صاحب کا شفا ہاسپٹل میں ان کی فیملی کی موجودگی میں یا فیملی ڈاکٹرز کی موجودگی میں علاج کروایا جائے. نمبر 2، ان کے اوپر ملاقاتوں کی پابندیاں ختم کی جائیں. اور نمبر 3، ان کا ٹرائل کیا جائے. یہ ہیومن رائٹس کی باتیں ہیں، اور ہیومن رائٹس خان صاحب کے بالکل ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس گرمی میں وہ ایک سیل کے اندر بند ہے. اور ہم پارٹی کے لوگ اگر ٹس سے مس نہیں ہوتے تو پھر تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم انہی کی وجہ سے آج ان سیٹوں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. خواہ کوئی عہدیداران ہیں، خواہ کوئی وزیر اعلیٰ ہیں، خواہ کوئی منسٹر ہیں، یا ہم لوگ ایم پی ایز ہیں. تو ہم تو خان کے نام پہ جیتے ہوئے، اور پھر ہم نے خان کے لیے کیا کیا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کے ایک مثبت لائے عمل بنائیں. اچھا، لیکن غنی صاحب، آپ سمیت دیگر ناراض ایم پی ایز یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر احتجاجی تحریک نہیں چلا سکے. کیا یہ ذمہ داری صرف سہیل آفریدی صاحب کی تھی، یا اس کی ناکامی اور بھی لوگوں پر آتی ہے، مرکزی قیادت پر بھی ہے؟ ہم سہیل آفریدی نمبر 1، نمبر 2 ہماری پی ٹی آئی کی صوبائی تنظیم، نمبر 3 ہماری مرکزی تنظیم، یہ تینوں بیٹھے اور تینوں بیٹھ کے ایک مشترکہ لایا عمل دیں جو قابل عمل ہو، تاکہ ورکرز دیکھیں. سہیل آفریدی صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ ورکرز کو موبلائز کیا پورے صوبے میں اور ملک میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بند ہو گیا سارا کچھ. تو ہم کہتے ہیں کہ تحریک کی ڈیٹ دے 2 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد، اور آپس میں یہ بیٹھ کے پہلے ڈیسائیڈ کریں، مرکزی تنظیم بھی، صوبائی بھی اور صوبائی حکومت بھی. بیکاز صوبائی حکومت کا بڑا رول ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے صوبے کی، وہ ایم پی ایس کو موٹیویٹ کریں، ان کی ڈیوٹی لگائیں، مرکز والے ایم این ایس کی لگائیں، سینیٹرز کی لگائیں، باقی صوبے والے، مرکز والے. پارٹی کی تنظیم میں 80,000 ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے عہدیداران ہیں، وہ کدھر ہیں؟ نکالیں ان سب کو. خان صاحب کی رہائی کے لیے دیکھیں، نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، نہ یہ فاشسٹ حکومت کوئی انصاف، ملاقاتیں تک نہیں کروائی جا رہی. تو کیا ہم بس بیٹھے ہیں اسی طرح اپنا یہ عہدے انجوائے کرتے ہیں؟ تو ہم نے ان کو جگانے کے لیے یہ تحریک قائم کی ہے کہ یہ اٹھے، ملیں، ایک آپس میں بیٹھے اور تحریک کا اعلان کریں، ڈیٹ دیں. غنی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی ایک ہومیوپیتھک یا کاسمیٹک احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے اصل بیانیے کی ترجمانی نہیں کر رہے؟ دیکھیں، میں نے یہ ہومیوپیتھک لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں پریس کلب کے آگے کھڑے ہو جائیں، کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ کھڑے ہو جائیں، ہائی کورٹ کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں، وہاں ہمارے ایم این ایز پی ایس بھی کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں، کبھی اڈیالہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے جاتے ہیں. یہی تو ہومیوپیتھک احتجاج ہے. اس احتجاج کا اگر کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو آج تک ہو جاتا. آج 18 مہینے، تقریباً 17 مہینے ہو چکے ہیں. تو پہلے تو پھر ہم ڈی چو تک آ جاتے تھے، کوئی پریشر ایگزرٹ کرتے تھے، اور ہماری لاشیں بھی ہمیں اٹھانی پڑی ان فاشسٹوں کے ہاتھوں سے. لیکن اس کے بعد تو بالکل خاموشی ہوگی. اب خان صاحب دن بدن ان کی طبیعت خراب ہے، صحت گرتی جا رہی ہے، بہنیں وہاں پہ چلچلاتی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، عید کے دن بھی ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. Where are the human rights؟
تو ویئر از دا پروونشل گورنمنٹ، اور کہاں ہے ہماری مرکزی اور صوبائی تنظیمیں؟ ہم کسی ایک فرد کو نہیں نشانہ بنا رہے، ہم سب سے، اور نشانہ کسی کو بھی نہیں بنا رہے، ہم سب سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ ورکرز کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے اور ہونا چاہیے بھی، اور ہم اسی ایجنڈے پہ آئے تھے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنائیں گے، تو ہم نے تو کوئی ممکن نہیں بنا سکے، ہم صرف ہومیوپیتھک اور کاسمیٹک احتجاج تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس لیے ہم نے یہ جو ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنا ہے، ان کا یہی مطالبہ ہے، ہم نہ ناراض ہیں، نہ ہم فارورڈ بلاک ہے، نہ ہم کسی کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، ہم صرف ایک بات کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی بات کی کہ ہمارے چیف منسٹر، چونکہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبائی تنظیم کے ساتھ بیٹھے، وہ مرکزی تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا تھا، اور ہم سارے خان صاحب کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم سہیل افریدی صاحب کھڑے ہوں گے کہ یہ کچھ کر لیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مرکز والے، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے 2 اپوزیشن لیڈر جو ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار خان صاحب نے اپنی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا نہیں دیا ہوا، نہ خان صاحب کبھی اپنی رہائی کے لیے کال دیں گے، کسی کو کہیں گے۔ انہوں نے کہا گیا باقی جو امور ہیں ان کے اوپر، جو یہ عدلیہ کا سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے، باقی معاملات ہیں، قومی معاملات، ان کو کہا گیا کہ آپ تحریک کا اعلان کریں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم خود خان کی تحریک کا اعلان کریں، اور یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ بیٹھ کے یہ اعلان کریں۔ غنی صاحب، آپ سمیت دیگر صوبائی قیادت کے یکدم سہیل آفریدی کے خلاف میدان میں آنے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وزارتوں کی لڑائی ہے، کیونکہ جیسے ہی صوبائی کابینہ میں توسیع ہوئی، وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک ماس بن گیا؟ وزیر اعلیٰ کے خلاف ہے کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک وزیر اعلیٰ کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ کوئی ایک ہمیں ایسا بات بتا دیں کہ ہمارے منہ سے وزیر اعلیٰ کے خلاف، ان کے وزیروں کے خلاف نکلی ہو۔ باقی جہاں تک یہ بات کہنا ہے کہ کیبنٹ بننے کے بعد، تو کیبنٹ تو پہلے یہی کہتے تھے کہ جی ہم نے جو کیبنٹ ہے خان صاحب کی مشاورت سے بنانی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے پہلے ایک چھوٹی کیبنٹ بنا لی گئی۔ تو خان صاحب نے کون سی مشاورت ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ اور پھر یہ جو ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، خان صاحب سے 8 مہینے سے ان کی اپنی ملاقات نہیں ہو سکی، تو پھر کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم کرسیوں کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں اب بھی آفرز ہیں، ہمارے ایم پی ایس کو بھی آفرز ہوئی ہیں۔ ہم حلفاً ہم نے کہا ہے کہ ہم بالکل آپ کی کیبنٹ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے ان فیصلوں کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ نے میرٹ کے اوپر شاید فیصلہ کیا ہوگا، بڑے اچھے لوگ شاید آپ نے آکسفورڈ کے اور لنکن ان کے فارغ یافتہ رکھ لے ہوں گے،